صرف تھوڑا سا انتظار۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے راحت جبین نے۔ دادی نے بڑے اہتمام کے ساتھ سنگتروں کے چھلکے سکھا کر خوب باریک پیسے اور ایک شیشی میں بھر لیے۔ سیڑھیوں پر بیٹھی ہلکی نرم گرم دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے ماہا نے ان کے اس جتن کو دیکھا تو ہنس دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے دادی جان، فیئر اینڈ لولی کے اشتہار کی طرح اسے منہ پر لیپ کرتے ہی آپ کی پوتیوں کے رشتے طے ہونے شروع ہو جائیں گے؟ اسے لگاتے ہی ہمنا آپی کی گندمی رنگت لشکارے مارنے لگے گی اور ماہا کینوؤں کی ٹوکری لے کر باہر آتی ثانیہ نے اسے سرزنش کی۔ بولنے دو اسے، اس کی زبان کے آگے تو خندق ہے، پٹر پٹر بولے گی، نہ بڑوں کا لحاظ نہ تمیز، نہ جانے کس پر پڑی ہے۔ دادی زیر لب کچھ اور بھی بڑبڑائیں۔ مجھے تو لگتا ہے دادی میں آپ پر پڑی ہوں۔ ٹوکری سے دو کینو اٹھاتے ہوئے ماہا نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ جہاں ثانیہ نے مسکراہٹ دبائی، وہیں دادی تڑپ اٹھیں۔ ہم تو ایسے بدلحاظ کبھی نہ تھے۔ چھوڑیں دادی جان، آپ بتائیں اس کا کرنا کیا ہے، میں لگاؤں گی۔ سونیا نے ہمیشہ کی طرح دادی کا دل رکھا۔ سب سے چھوٹی تھی مگر سب کے دل میں جھانک لیتی تھی، یا شاید اسے دل رکھنا آتا تھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے شیشی لے لی۔ ابھی تو تمہاری اسکن خود اتنی سافٹ ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی کہاں ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولی، میں استعمال کروں گی۔ دادی کے ٹوٹکے 100% رزلٹ دیتے ہیں۔ دادی ثانیہ کی اتنی سی بات سے خوش ہو گئی، چپکے سے بولی، ہمنا سے بھی کہنا۔ جی، ثانیہ نے آہستگی سے کہا اور دادی کو دیکھا۔ بوڑھے چہرے پر جوان پوتیوں سے متعلق فکر ہی فکر تھی۔ کیا تھا اس گھر میں؟ سفید پوشی کا بھرم اور 5 جوان لڑکیاں۔ ابھی تو صرف رباب کی شادی ہوئی تھی۔ دادی ہر آنے جانے والے کے سامنے یہی رونا روتی۔ ثانیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمنا آپی تو بالکل ہی چپ ہو جاتی۔ اپنی بے وقتی کا احساس انہیں کڑنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دادی کو منع بھی کرتی تو ان کی سمجھ میں یہ بات کہاں آتی۔ وہ چڑ جاتی۔ کسی سے کہوں گی نہیں تو بات کیسے بڑھے گی؟ تمہاری ماں تو منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھی ہے۔ اللہ کرے ہمنا کا کہیں رشتہ لگ جائے تو میں سکون کی نیند سوؤں۔ دادی اب بھی زیر لب بڑبڑا رہی تھیں۔ ان کے بعد بھی کہاں نیند نصیب ہوگی دادی آپ کو؟ ان کے بعد 3 اور باقی ہیں، ماہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دادی اس کا طنز پی گئیں، نہ جانے کیا سوچنے لگی تھیں۔ اچھا، اللہ بہتر ہی کرے گا، پر جیسا رشتہ رباب کا جڑا شاید ہی کسی اور کا جڑے۔ دہلیز لے لی تھی احمر کی بہن نے، اللہ اسے خوش اور سکھی رکھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، احمر اور رباب کی شادی ایک زبردست رومان کا نتیجہ تھی۔ اس میں بھی احمر کا ہاتھ زیادہ تھا۔ انہوں نے رباب کو ایک شادی میں دیکھا، آ کر اپیا کو بتا دیا، صرف بتایا نہیں بلکہ پیچھا ہی لے لیا تھا کہ ابھی جا کر پروپوزل دیں۔ ان کے والدین بہت پہلے وفات پا گئے تھے، بس وہ دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ اپیا کی شادی ان کے بابا نے اپنی زندگی میں ہی کی تھی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی اولاد نہ ہونے کی پاداش میں انہیں طلاق کا تحفہ مل گیا تھا۔ اپیا کالج میں اردو کی لیکچرار تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ احمر نے انہیں رباب دکھائی تو وہ نازک سی خوبصورت سی لڑکی انہیں بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ پروپوزل لے کر گئیں تو معلوم ہوا انہی دنوں ایک اور پروپوزل بھی زیر غور ہے، بلکہ فائنل ہونے کے قریب ہے۔ گھر والوں نے اپیا سے معذرت کر لی۔ احمر تو بھڑک ہی اٹھے۔ اگلے دن وہ
خود رباب کی امی سے ملے تھے۔ رباب کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایک شخص اسے اتنی چاہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے پردے کی اوٹ سے انہیں دیکھا بھی تھا۔ اس کی پرسنالٹی، بات کرنے کا خوبصورت انداز، دلنشیں لہجہ، پھر اس کے لیے اتنی چاہت۔ اس کا ووٹ بھی احمر کی طرف ہو گیا، مگر وہ اپنی پسند کا برملا اظہار نہ کر سکی اور معاملہ اپنے والدین کے سپرد کر دیا تھا۔ حقیقتاً اپیا اور احمر نے ان کے گھر کی دہلیز لے لی تھی، تو رباب کے والدین کو ہاں کرنا ہی پڑی۔ شادی کے بعد جب رباب نے احمر کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ جناب، آپ کو صرف ہماری کوششوں نے حاصل کیا ہے۔ جی نہیں، سب میری دعاؤں کا اعجاز ہے، وہ شرارت سے کہتی۔ احمر تو جیسے اسے پا کر گویا سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہوں نے تقریباً رباب کو سارا پاکستان گھمایا تھا، اسے اتنا کچھ خرید کر دیا تھا کہ ڈھیر لگ گئے تھے۔ آخر رباب نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے بس میں نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ میرے پاس تو آپ ہیں احمر، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ نہال ہو کر کہتی۔ احمر اور اس کے درمیان میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دوستانہ تعلق پروان چڑھا تھا۔ احمر آفس سے واپسی پر اسے ہر بات بتاتے گزرتے۔ وقت کے ساتھ اگرچہ احمر کی محبت میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، مگر وہ اب بھی اس کا خیال رکھتے اور رباب نے تو گویا انہیں اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی وہ ان کا اولین دنوں کی طرح خیال رکھتی۔ اب جبکہ ایک دوسری روح بھی اس کے وجود میں سانس لے رہی تھی، تب بھی وہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھتی تھی۔ اپیا نے بھی اسے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح چاہا تھا۔ سارا گھر اس کے حوالے کر کے انہوں نے کبھی دخل نہیں دیا تھا، البتہ ہاتھ ضرور بٹاتی تھیں۔ خاص طور پر اس حالت میں تو وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتی تھیں۔ لوگ اس کی زندگی پر رشک کرتے، اس کے گھر کو جنت کہتے تھے، اور اب اپنی جنت کو احمر خود اپنے ہاتھوں برباد کرنا چاہ رہے تھے۔ رباب کی محبت تو ایک طرف، بچے بھی ان کے فیصلے کو زنجیر نہ کر سکے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا۔ احمر اسے بتاتے تھے ان کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، یار عجیب احمق اور ہونک سی لڑکی ہے، اسے تو لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں۔ ایک دن کہنے لگے، بیچاری غریب سی لڑکی ہے، میں نے اس سے کہا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ عمر کی شرٹ بدلتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی تھی، لیکن پلیز آپ اسے ٹیوشن دینے مت بیٹھ جائیے گا۔ کیا مطلب؟ احمر چونکے۔ آج ہمیں امینہ کے یہاں جانا ہے، اس لیے عین وقت پر آ جائیے گا۔ پہلے کبھی لیٹ ہوئے ہیں جو آج ہوں گے؟ آفس کے بعد میرا وقت تمہارے اور بیٹے کے لیے ہی تو ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے تو وہ ناز سے مسکرا دی۔ دن یوں ہی محبتوں کی پھوار میں بھیگتے گزر رہے تھے کہ نہ جانے کب اور کہاں تبدیلی آئی کہ اسے محسوس تک نہ ہوا۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ رباب کی طبیعت اگرچہ ٹھیک نہ تھی، پھر بھی اس نے لنچ پر تھوڑا اہتمام کر لیا۔ احمر کو کیما کریلے بہت پسند تھے، اس نے وہ بھی بنا لیے، مگر وہ لنچ پر انتظار کرتی ہی رہی، اور 4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ احمر لنچ پر نہیں آئے تھے۔ کوئی کام ہوگا، تم تو لنچ کر لو، اپیا نے کہا، میں ایک بار معلوم کر لوں۔ آفس فون کیا تو معلوم ہوا وہ لنچ کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ بے یقینی سے اپیا کو دیکھنے لگی، کسی دوست کے ساتھ نکل گیا ہوگا، اپیا نے تسلی دی، مگر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ رباب الجھنے لگی۔ اپیا نے ایک نظر اس کی پریشان صورت کو دیکھا، پھر ہنس دی، جانتی تھی کہ وہ ہیمر سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ آئے گا تو پوچھ لینا، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چلو تم کھانا کھاؤ، اس حالت میں زیادہ دیر بھوکے رہنا ٹھیک نہیں۔ اپیا نے سمجھایا، اس نے پھر بھی انتظار کیا، شاید کہیں راستے میں رک گئے ہوں، مگر انہیں نہیں آنا تھا۔ موسم کی ساری خوبصورتی غارت ہو گئی۔ وہ یوں ہی بے دلی سے چند لقمے لے کر اٹھ گئی۔ شام کو احمر آئے تو اس کا موڈ دیکھ کر پشیمان ہو گئے۔ سوری جانم،
सॉरी, दरअसल एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया था, खींच कर ले गया। मैंने लाख कहा कि भाई हमारी प्यारी बीवी, बस बस, मैंने आपसे कुछ पूछा? वो कितनी आसानी से उन पर ईमान ले आई थी। अहमर उसके सामने शर्मिंदा हुए। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। थी ही पागल। अहमर को रोज कोई ना कोई दोस्त मिलने लगा। रफ्ता रफ्ता लंच बाहर करना उनका मामूल बन गया। रुबाब अकेले लंच करती, मगर एक खालीपन का एहसास सा होता। अहमर वापस आकर कई कई बार माजरत करते, वो हंस देती। रफ्ता रफ्ता ये माजरत भी गई। आजकल उसे घर बहुत याद आने लगा था। अम्मी, अब्बू, बहनें, इकलौता भाई, दादी की बातें, अमरूद के दरख्त पर शोर मचाती चिड़िया, रात को टीवी के सामने जमने वाली महफिलें, हत्ता के बेडरूम में बिखरे मूंगफली और कीनों के छिलके भी, जिन्हें समेटते हुए वो सबके वो सबको बेभाव की सुनाती थी। सुनाते सुनाते मुंह से कोई ना कोई लफ्ज उलट निकल जाता कि वो तीनों हंसते हुए दादी के लिहाफ में छुपने लगती। खुद उसका गुस्सा न जाने कहाँ गायब हो जाता। अम्मी और दादी इस तरह हंसने पर हमेशा डांटने लगती थी, मगर कह कहे छत फाड़ने लगते। हाँ, माँ की तबीयत थोड़ी नाजुक थी, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। सोनिया ने बहुत दिनों से खत नहीं लिखा। फोन के बावजूद सोनिया को खत लिखने का खबत था। अपनी मासूम मासूम बातों से पूरा खबत भर देती। रुबाब बहुत दिनों तक उस खत को पढ़कर लुत्फ उठाती। आपी, पानी की टंकी के पास जो सुराख है, उसमें गुलेरी ने बच्चे दिए हैं। सफेद कबूतरी गायब है। गालिब गुमान है कि किसी बल्ले के हाथ लग गई। दादी ने उसके गम में कई दिन ढंग से खाना नहीं खाया। आज वहां की अम्मी के साथ लड़ाई हो गई। सरवर के बाग के माल्टे तैयार हो गए हैं। कल ही बोरी भर कर दे गया। दादी को यकीन है कि अब उनकी पोतियों के रंग जरूर ही निखर जाएंगे। और ये सब पढ़कर रुबाब को लगता वो वही है, उनके पास। यार, ये तुम इतनी डल सी क्यों रहने लगी हो? उसे खबर नहीं थी अहमद ना जाने कब से नाकदाना नजरों से उसका जायजा ले रहे थे। वो चौंकी। चाय उबल गई थी। क्यों? क्या हो गया? कप निकालते हुए वो जरा सा मुस्कुराई। आजकल उसकी कमर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा था। जिस्म फैलकर बेडोल हो गया था। फिर भी आम औरतों की तरह वो खुद से गाफिल कभी ना रही थी। बहुत सुस्त नजर आने लगी हो, और जिस्म देखो कैसे फैल रहा है। रुबाब हंसी। कप उसके सामने रखा। ये सब तो फितरी है, जरा फारिग तो होने दें, फिर देखें, मैं वैसी की वैसी ही नजर आऊंगी। वैसे, उसने शरारती नजरों से अहमर को देखा। सुना है मर्द को शादी के चंद साल बाद अपनी बीवी पुरानी गाड़ी की तरह लगने लगती है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? अहमर झेंप गए। ऐसी कोई बात नहीं। जरा गौर तो करें, आपके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। वो माइल बा शोखी थी। अच्छा, वो कैसे? अहमर चौंके। अपने लिबास का बहुत ध्यान रखने लगे हैं। अब तो मुझसे भी मशवरा नहीं लेते। कल ब्राउन सूट के साथ कैसी बदरंग टाई लगा कर गए थे, एकदम फजूल लग रही थी। अच्छा, अहमर एक पल को न जाने कहाँ खो गए। हालांकि लोग कहते हैं उस सूट के साथ वही टाई मैच करती है। इंतहाई बदजौक लोग हैं। रुबाब बरजस्ता बोली। बाय द वे, ये लोग हैं कौन? यही ऑफिस कोलीग वगैरह। न जाने क्यों वो नजरें चुरा गए। सिर्फ यही नहीं, वक्त बेवक्त घर से गायब हो जाना, लंच घर से बाहर खाना, परफ्यूम का बेतहाशा इस्तेमाल, और तो और अक्सर टेरेस पर खड़े गुनगुनाते और आस पड़ोस में झांकते भी पाए गए हैं। उसने हल्के फुल्के लहजे में उनके अंदर होने वाली तब्दीलियां गिनवाई, फिर दोस्ताना अंदाज में बोली, सच सच बताएं, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चला बैठे? अगर वाकई ऐसा हो तो? चाय की प्याली में झांकते हुए अहमद ने भरपूर संजीदगी से पूछा। रुबाब कई लम्हे शदद सी हैरत आमेज बेयकीनी से उन्हें देखे गई। तभी अहमद का भरपूर कहकहा फिजा में गूंजा।
بس ڈر گئیں۔ رباب کے سینے میں اٹکی سانس باہر آئی، پھر آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اتنا یقین ہے مجھ پر، مجھے معلوم ہے آپ مجھے چیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے سے چھلکتا بھرپور اعتماد، اور یہ اعتماد ان کی محبتوں کا ہی تو اعجاز تھا۔ فرض کرو اگر ایسا ہو جائے تو، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے، کیا بتانا اور کیا پوچھنا چاہتے تھے۔ رباب نے ان کے لہجے پر غور ہی نہیں کیا۔ تبھی عمر بھاگتا ہوا آیا۔ رباب نے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پھر عمر کے کاندھے پر تھوڑی ٹکا کر چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جناب، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایک پرسکون گھر، پیارے پیارے سے بیٹے اور ایک عدد خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھٹک سکتا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی بچوں کو لے کر چلی گئی تھی، تو پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ احمر زیر لب بڑبڑائے تھے۔ کب سے وہ ٹھنڈی ٹھار برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ڈبر روٹی کو چورا کر کے چڑیوں کو ڈال رہی تھی۔ امرود کی شاخوں میں چھپی چڑیاں شور مچاتی نیچے آتی تو اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھتی اور وہ زور و شور سے گننے لگتی، 1 2 3 15 25۔ جیسے ہی ڈبر روٹی ختم ہوتی تو ساری چڑیاں پھر سے اڑ جاتی۔ جب امی کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جاتی تو ٹھٹک کر رکتی اور بغیر سویٹر کے یوں وہاں بیٹھنے پر سخت سست سناتی تھی، مجھے سردی نہیں لگتی۔ وہ روز جھنجلا کر وہاں سے اٹھتی اور جا کر دادی کے لحاف میں گھس جاتی، جو پلنگ پر بیٹھی لحاف ارد گرد لپیٹے تسبیح کرتی رہتی۔ ہائے ہائے، کیا مردے جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جا۔ وہ کچھ اور لپٹ جاتی، اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہو پر عقل۔ دھیرے دھیرے دادی کی مزاحمت دم توڑ دیتی، ان کی صلواتِ سونیا کی کھلکھلاہٹوں میں گم ہو جاتی، اور حقیقت تھی کہ وہ اپنی اس چھوٹی پوتی کو چاہتی بھی بہت تھیں۔ پھر وہ وہاں سے اس وقت نکلتی تھی جب ثانیہ یا امی ناشتے کے لیے پکارتی۔ ماں نے تو جب سے کالج چھوڑا تھا، صبح اٹھنا اس کے لیے گویا حرام تھا۔ تیز ہوتی بیل کی آواز پر اس نے ساری ڈبر روٹی ایک ساتھ چڑیوں کو ڈال دی۔ اس کا خیال تھا شاید دودھ والا کچھ جلدی آ گیا ہے۔ امی ابھی تک اٹھی نہ تھیں یا نماز میں مصروف تھیں۔ وہ کچن سے برتن لے کر دروازے تک چلی آئی۔ کون ہے؟ باجی، میں ہوں، مانی۔ مانی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ پھر خالہ ہاجرہ کا بیٹا مانی یاد آ گیا، جو بچپن میں تو اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سونیا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ لمبا تڑنگا مانی بڑا ہو کر خاصا بدل گیا تھا، مگر وہ رو کیوں رہا تھا؟ باجی، اس کے آنسو کچھ اور روانی سے بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا مانی؟ باجی، امی فوت ہو گئی ہیں، اس نے بامشکل بتایا۔ کیا؟ کب؟ سونیا چیخ اٹھی۔ مانی کے ابو کا تو بہت بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ 5 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ رات کو انکل کو بھیجیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سرپٹ اندر بھاگی تھی۔ دادی، امی۔ اس کی چیخو پکار پر سب بوکھلا گئے تھے۔ دادی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا؟ سونیا میری بچی بتا تو۔ خالہ ہاجرہ فوت ہو گئی ہیں۔ ہائے نہیں! امی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ثانیہ آپی نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ ہمنا آپی شددو سی کھڑی تھی۔ مانی آیا تھا ابھی۔ اللہ رحم کرے، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک ہی بیٹی بیاہی ہے، یہ مانی ہی تو بڑا ہے۔ اب گھر میں ایسی قیامت! کیا ہو گیا؟ ابو ابھی ابھی مسجد سے لوٹے تھے، حیران پریشان انہیں یوں روتا ہوا دیکھنے لگے۔ امی نے انہیں بتایا، ابھی تو میں مسجد سے آیا ہوں۔ انہوں نے حیران ہو کر سب کو دیکھا۔
ایسی کوئی بات ہوتی تو محلے میں خبر ہو جانی تھی۔ کیوں سونیا؟ کوئی غلط فہمی تو؟ ابو، مانی خود آیا تھا ابھی 5 منٹ پہلے، سونیا نے زور دے کر کہا۔ ارے بچہ گھبرا کر سیدھا ادھر ہی بھاگا ہوگا۔ دادی نے لحاف ایک طرف رکھا، خود جلدی جلدی چپل پہننے لگی۔ ثانیہ، چادر دو میری، میں اور عائشہ جاتے ہیں۔ ایسے کڑے وقت میں بچیاں بیچاری کیا کرتی ہوں گی؟ کوئی رشتہ دار بھی پاس نہیں۔ ہاں، آپ لوگ چلیں، میں محلے سے ایک دو لوگوں کو لے کر آتا ہوں، ابو نے کہا۔ گھر کے عقب میں وسیع خالی گراؤنڈ تھا جس کو عبور کر کے خالہ ہاجرہ کا گھر تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور براؤن دروازے والے گھر پر بلا کا سناٹا۔ دادی اور امی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تذبذب کے عالم میں ثانیہ نے جو ساتھ ہی آ گئی تھی۔ بیل پر انگلی رکھی، خاموش گھر میں دور کہیں بیل گونجی، پھر کوئی مرغا بولا، اندر کہیں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ چوتھی بیل پر کوئی چپل گھسیٹتا دروازے تک آیا۔ آئے ہائے، چھری تلے دم تو لو، ایسی کیا آفت آ گئی؟ عجیب ہی دستور ہے، نہ کوئی وقت دیکھتے ہیں، بس ملک الموت کی طرح دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔ 2 گھڑی کی نیند لینا بھی عذاب۔ میں کہتی ہوں، جہاں پٹر پٹر بولتی زبان کو بریک لگی تھی وہیں ان تینوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ ثانیہ، مجھے پکڑنا۔ اس سے قبل کے دادی لہرا کر چاروں شانے چت گلی میں پڑی ہوتی، ثانیہ نے انہیں سنبھال لیا تھا۔